یہ جو بدگمانیاں لوگ آپس میں پیدا کرتے ہیں اور کسی خبر کو بغیر تحقیق کے آگے بڑھاتے ہیں، اس پر طرح طرح کے کمنٹ کرتے ہیں، تو یہ زبان اور کان اور آنکھیں ان کے بارے میں قیامت کے دن پوچھ ہونی۔ جو کچھ آپ لکھ رہے ہیں یا آپ کی زبانیں بول رہی، یہ نہیں ہے کہ آپ کو چھوڑ دیا جائے گا، آپ سے پوچھ ہوگی۔ کسی کی عزت پہ حملہ کرنا، کسی کی ماں بہن پر برے الفاظ استعمال کرنا، اللہ یوں ہی چھوڑ دے گا کہ آپ دنیا میں جو کچھ کرتے رہیں اور مرنے کے بعد آپ سے پوچھنا ہو؟ پوچھو نہیں۔ اس لیے کبھی بھی اپنی زبان کو بدگمانی میں آ کر کسی کے خلاف استعمال نہیں کرنا، چاہے آپ کا دوست ہو یا آپ کا دشمن، مسلک کے لحاظ سے آپ کا ہو یا آپ کا مخالف ہو۔ کسی عالم کے خلاف کوئی غلط بات کہنا، اس پہ غلط کمنٹ کرنا، گالیاں نکالنا، اس کے بارے میں قیامت کے دن پوچھ ہونی۔ پوچھ بڑی سخت ہوگی۔ یہاں آپ میرے حق میں بولتے ہیں اور میرے حق میں بول کر میرے مخالفین پر آپ غلط کمنٹ کرتے ہیں، خلاف حقیقت کمنٹ کرتے ہیں۔ مرنے کے بعد آپ کو اس کا کیا فائدہ ہوا؟ میں نے تو آپ کا ساتھ نہیں دینا، جس کے لیے آپ کمنٹ کر رہے ہیں وہاں تو آپ نے تنہا ہونا ہے اور ایک ایک بات کا آپ نے جواب دینا ہے۔ آپ مجھ سے بہتر جانتے کہ فیس بک پر، یوٹیوب پر کس طرح کی زبان اور قلم اہل علم استعمال کرتے ہیں۔ دوسروں کی ماں بہن تک پہنچتے ہیں، بیٹیوں کا ذکر کیا جاتا ہے۔ قصور تو آپ کے مخالف کا ہے اور آپ اس کے خلاف بھڑاس نکالنا چاہتے ہیں، اس کی بیچاری ماں کا کیا قصور ہے یا اس کی بہن کا کیا قصور ہے یا اس کی بیٹی کا کیا قصور ہے کہ آپ اس میں اتنی بد زبانی کرنے لگتے ہیں۔ سیاسی لوگ بھی یہ کام کر رہے ہیں۔ کوئی دور تھا کہ یہ لوگ ہمیں تانے مارتے تھے کہ علماء ایک دوسرے کی مخالفت میں بد زبانی کرتے۔ اب یہ خود سیاسی لوگ پارلیمنٹ میں ایک دوسرے کو ماں بہن کی گالیاں نکالتے۔ یہ آکسفورڈ کے پڑھے ہوئے اور ان کی تعلیم کیا ہے؟ کوئی بیرسٹر ہے، ایم اے ہے، بی اے ہے، وکیل ہے، لیکن ان کی آپ زبان سنیں پارلیمنٹ میں، بندے کو قے آتی، اتنی غلیظ زبان استعمال کرتے ہیں ایک دوسرے کے خلاف۔ پھر کارکن ان لیڈروں کی گفتگو سنتے ہیں،
کارکن لیڈروں کے پیچھے ہوتے ہیں، پھر وہ کارکن ان کی ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، الامان والحفیظ، پڑھتے ہوئے بھی آپ شرما جاتے ہو۔ یہی چیز ہمارے مذہبی طبقے میں آ رہی ہے، ایک دوسرے کی مخالفت میں، اور اب ایک جماعت کے دو دھڑوں کے درمیان جو اختلاف ہے اس میں بھی یہ چیز آ رہی ہے۔ یہ کوئی کفر اسلام کا مسئلہ ہے یا حق و باطل کا مسئلہ ہے کہ وہ حق پر ہے، وہ باطل پر ہے، وہ کافر ہے، وہ مسلمان، ایک ہی جماعت، ایک ہی نظریہ، چند ذاتی وجوہات کی بنا پہ اختلاف، اور اس میں ایسی زبان استعمال کی جاتی ہے کہ بندہ حیران ہو جاتا ہے۔ اور پھر جو لکھنے والے ہیں انہیں کوئی شرم نہیں، کوئی حیا نہیں، کوئی غیرت نہیں، کوئی مرنے کا ڈر نہیں، جھوٹ لکھیں گے اور جھوٹ بکتے چلے جائیں گے۔ اور ہم پڑھتے ہیں، ہمارے متعلق لوگ لکھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، جس چیز کا تمہیں پتہ ہی نہیں، حقیقت کو تم جانتے ہی نہیں، تو اس کا کیوں ذکر کرتے ہو، اس کو کیوں بنیاد بنا کر تبرہ کرتے ہو؟ تو آپ حضرات یا جہاں تک میری آواز پہنچ رہی ہے وہ اس آیت پہ غور کریں اور آئندہ اپنے قلم کو اور اپنی زبان کو حدود میں رکھنے کی کوشش کریں۔